الله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. درود بھیجئے محمد والا. حضرت سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. اللہ عزیزوں، سورہ مبارکہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 33 ہمارا سرنامہ کلام. آج آپ کے سامنے اس کا تیسرا روز. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا: ومن قتل مظلوما، جو بھی مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم اس کے وارث کو بدلہ لینے کا اختیار، قدرت، طاقت دیتے ہیں. فلا یسرف فی القتل، اور یہ جو وارث ہے یہ قتل میں، بدلہ لینے میں اسراف نہ کرے. انہو کان منصورا، اللہ کی طرف سے وہ صاحب مدد ہے، خدا اس کو نصرت عطا کرتا ہے. آپ کے سامنے مسلسل بیان ہو رہا ہے کہ یہ آیت جب بھی ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اس میں ظاہر قتل کا تذکرہ ہے، مظلومیت کا تذکرہ ہے، بدلے کا تذکرہ ہے، تو یہ آیت خود بخود ہمارے ذہن کو امام حسین اور ان کے خون کے منتقم امام زمانہ تک منتقل کرتی ہے. آپ کے سامنے موضوع ہی رکھا کہ امام حسین کے ساتھ امام زمانہ کی یاد جڑی ہوئی ہے. ہمیں الگ سے امام حسین کی یاد کے ساتھ امام زمانہ کا اضافی تذکرہ نہیں کرنا پڑتا. اسی چیز کو ہم نے اور آپ نے ہمیشہ دیکھا، زیارتوں میں پڑھا. زیارتوں میں جہاں امام حسین کی زیارت ہے وہاں پر امام زمانہ کا تذکرہ موجود ہے. اس کے ساتھ یہ موضوع بھی رکھا آپ کے سامنے کہ کربلا فقط معطوف پہ گزشتہ نہیں ہے، یعنی فقط گزشتہ کا تذکرہ نہیں ہے. کربلا میں گزشتہ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آئندہ کی بات ہے. اب یہ آئندہ کتنا اچھا ہے، کتنا روشن ہے، اس کو اہل بیت کی تعلیمات نے ہمیں بیان کیا ہے. مثلا دعائے ندبہ جو آپ مومنین پڑھتے ہیں، اس دعائے ندبہ میں بھی اگر آپ جا کر غور فرمائیں گے تو آپ کو دعائے ندبہ کا آدھا حصہ ماضی کے متعلق ملے گا، جہاں پر بیان کیا کہ خداوند عالم کے انبیاء آئے اور انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ بعد رسالت مآب تک پہنچی. اور رسالت مآب کی جب وقت آیا تو رسالت مآب نے علی علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا، اور جانشین قرار دینے کے بعد وہ اس دنیا سے گئے. تو اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں جو حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، جو جنگ خندق کا تھا، احد کا تھا، بدر کا تھا، یہ دعائے ندبہ کے الفاظ کو میں آپ کے سامنے مفہوماً بیان کر رہا ہوں. وہ کینہ جاگ گیا، یعنی جس کے بڑوں کو علی مرتضیٰ نے مارا تھا ان کو علی مرتضیٰ سے حسادت اور دشمنی ہوئی. نتیجے میں انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا آغاز کیا. جو کرنا چاہیے تھا اہل بیت کے ساتھ وہ نہیں کیا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ نبیوں میں فقط رسول اللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا اجر رسالت امت سے مانگا ہے. باقی کسی نبی نے بھی اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگا. قرآن میں جا کر دیکھیے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء کی زحمتوں کا جہاں
تذکرہ ہے، وہاں انبیاء نے بیان کیا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو ہمارے پروردگار کے پاس۔ لیکن خود رسول اللہ کو خداوند عالم نے تاکیداً کا قل کہیے، یعنی یہ جو اجر رسالت ہے مانگا جا رہا ہے، قل کہیے، مانگیے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے حبیب آپ مانگیے، آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے پیش آنا۔ یہ نبیوں میں واحد نبی رسول اللہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے اجر رسالت کو طلب کیا خدا کے کہنے پہ کیا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ رسول اللہ تو اشرف الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، باقی انبیاء نے اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگا، رسول اللہ نے کیوں مانگا؟ پہلی بات تو خدا کے کہنے پہ مانگا۔ دوسری بات یہ خدا نے آگے آیتوں میں بیان کروایا کہ یہ بھی کہہ دیجئے، قل، یہ بھی کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ما سألتکم علیہ من اجر فہو لکم، یہ جو میں نے اجر رسالت مانگا تم سے کہا میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے پیش آنا، یہ تمہارے ہی فائدے میں ہے۔ ما سألتکم علیہ من اجر، جو میں نے تم سے اجر مانگا فہو لکم، یہ تمہارے لیے، یعنی تم اگر اجر رسالت کی ادائیگی کرتے ہوئے میرے بعد میرے گھر سے جڑے رہو گے تو طہارت اور پاکیزگی تمہارا مقدر ہوگی، اگر میرے بعد میرے گھرانوں سے جڑے رہو گے تو زندگی کی نعمتیں تم پر نازل ہوں گی، چونکہ یہ وجہ نزول برکات الہی ہے جن کے سبب کائنات کا نظام قائم ہے۔ میں ان ہستیوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو خدا کی سنت ہے کہ اگر زمین خدا پر خدا کی حجت نہ ہو، وہ حجت خدا یا ظاہر ہے یا باطن، یعنی یہ سامنے ہے یا نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین کا نظام تہوبالا ہو جائے، تباہ ہو جائے گا۔ تو میں جو تم سے اجر مانگ رہا ہوں مودت قربہ کا، وہ تمہارے لیے، فہو لکم، تم اپنے ساتھ ان کی کسی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن اگر تم ان کے دروازے سے جڑے رہو گے تو وہ تمہیں علم، حکمت، شجاعت، معرفت، شعور، عزت کی منزلوں تک پہنچا دیں گے، کیونکہ ان کے علاوہ عزت، پاکیزگی کا کوئی اور دروازہ موجود نہیں ہے۔ اگر طہارت اور پاکیزگی کا کوئی دروازہ ہے تو وہ اہل بیت ہیں، دلیل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزو صلوات جب بھی پڑھیے، گزارش ہے بآواز بلند پڑھیے اور سب مل کے پڑھیے۔ اسی دعائے ندبہ کے اندر آخری پہلا حصہ اسی چیز کے اوپر ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد پھر امام علی کا دورہ یا ان کے دل سینوں میں کینہ، حسد یہ جاگنا شروع ہوا، نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ بدلے لینا شروع کیا، اور اس کے بعد امام علی کو قتل کر دیا اشقل آخرین نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، فَصُبِيَ مَنْ صُبِيَ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَأُخْسِيَ مَنْ اُخْسِيَ، ان میں سے کسی کو اسیر بنا لیا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، یہاں تک کہ دعائے ندبہ کے اندر آپ نے ماضی پڑھا۔ اس کے بعد جب امام عصر کے جملوں پر آتے ہیں تو پھر آپ آگے کی بات کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے کہ این معز الاولیاء، وہ کہاں ہے جو خدا کے دوستوں کو عزت عطا کرے گا، ماضی نہیں ہے، اب آئندہ کی بات، وہ کہاں ہے جو این، وہ کہاں ہے کہ جو لوگوں انبیاء کے قتل کا بدلہ لے گا، این الطالب بالدم المقتول بکربلا، وہ کہاں ہے جو کربلا میں بہنے والے خون ناحق کا انتقام لے گا، وہ کہاں ہے جو آنے کے بعد کفر و نفاق کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ جتنے بھی الفاظ اینا کے ذریعے سے آپ بیان کر رہے ہیں امام عصر کے بارے میں، یہ آئندہ کے بارے میں ہے، یعنی دعائے ندبہ کے اندر بھی آدھا حصہ ماضی ہے، مصیبتیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے مظالم ہیں، لیکن انہی مظالم کے ساتھ آپ پڑھتے ہوئے ایک آئندہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مظالم ہوئے ہیں، شدید ترین مصیبتیں اہل بیت نے برداشت کی ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر مقدر یہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کائنات اہل بیت کی عظمتوں سے واقف بھی ہوگی، معترف بھی ہوگی، اور انہی کے پرچم تلے اپنی زندگی کو گزارے گی۔ یہ وقت کب آئے گا؟ جب اسی اہل بیت کا آخری فرزند زمین پر ظاہر ہوگا اور آنے کے بعد وہ اس دنیا پر خدا کا نظام نافذ کرے گا۔ یا
محمد وآل محمد. لہذا امام عصر کی گفتگو آئندہ کی گفتگو ہے. امام عصر کی بات دنیا کے روشن مستقبل کی بات ہے. توجہ کیجئے. امام عصر کی بات دنیا کی ہدایت کی بات ہے. دنیا کی بات کر رہا ہوں. امام عصر کسی ایک علاقے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, پوری کائنات کے لیے آ رہے ہیں. یعنی جو خدا کا نظام ہے, جس نظام کو خدا نافذ کرنا چاہتا ہے زمین پر, اس نظام کے نفاذ کی بات ہے. امام کے ذریعے سے دنیا اپنی حقیقت تک پہنچے گی, جس کے لیے خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا. خداوند عالم اس کائنات کو کس کے لیے خلق کرے گا؟ نہ کافروں کے لیے. خداوند عالم اس کائنات کی نعمتوں کو کس کے لیے رکھے گا؟ اپنے نہ ماننے والوں کے لیے نہیں. یہ دنیا خدا نے مومنوں کے لیے بنائی ہے. والعاقبۃ للمتقین. یہ کائنات ہے ہی متقیوں کے لیے. عاقبت یعنی انجام. عاقبت سے مراد علماء نے کہا فقط آخرت نہیں ہے, آخرت تو ہے تقوی والوں کے لیے. حتیٰ اس دنیا کا بھی جو انجام ہے, یہ دنیا اپنے انجام تک نہیں پہنچے گی جب تک دنیا کے صالح افراد اس دنیا پر حکومت نہ کر لیں. آیت آپ کے بار بار حوالے کر رہا ہوں, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105. اس کو میں چاہتا ہوں تمام بچے ذہن میں رکھیں. یہ آیت ہمارا زندگی کا نصاب ہونا چاہیے. لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سورہ انبیاء آیت نمبر 105. ہم نے لکھا ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ, زبور میں لکھا ہے, مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, ذکر کے بعد, أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ اس پوری زمین کا جو وارث بنیں گے, حکومت کریں گے, وہ صالحین کریں گے. نیک بندوں کی حکومت ہوگی. اور ابھی تک کی حکومتیں جتنی بھی گزری ہیں, ان میں سے کسی میں وہ شان نہیں ہوگی جو اس حکومت کی ہوگی. کوئی شان نہیں ہے جو اس حکومت کی ہے. یعنی اس حکومت کے اندر کوئی بھوکا باقی نہیں بچے گا, کوئی فقیر نہیں رہے گا, کوئی نادار نہیں رہے گا. جہالت کا خاتمہ ہوگا. انسانوں کی عقل, انسانوں کی فکر, انسانوں کا شعور بلند ہوگا. اسی فکر و شعور کے ذریعے سے انسان اپنے رب تک پہنچے گا. خدا کی ہدایت کا, خدا کی عبادت کا راستہ فراہم ہوگا. عزیزوں, خوبصورتیاں ہیں دوران ظہور کی. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے, ہمیں اور آپ کو وہاں تک جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائے. درود پڑھی محمد علیہ. اس اعتبار سے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا کہ ہم اور آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوران غیبت کبریٰ کے شاندار دور کی طرف ہیں. وہ دور کے جس کی آرزو انبیاء اور ائمہ نے کی ہے. وہ دور کے جہاں آئندہ روشن ہی روشن ہے. بعض لوگ شاید پریشان ہو رہے ہیں ان باتوں سے کہ اس وقت کی بات کریں, اس وقت میں مشکلات ہیں. ہاں ہیں, مشکلات ہیں. اسی لیے تو ہمیں کہا گیا کہ حالت انتظار میں رہنا. کسی بھی نظام کے اوپر راضی مت رہنا. کوئی بھی نظام تمہیں کبھی بھی وہ تمام سہولیات, وہ تمام سعادتیں عطا نہیں کر سکتا جو امام زمانہ کا نظام. ہمیں اسی لیے حالت انتظار کی خبر دی گئی ہے. یہ انتظار کیسا ہونا چاہیے اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. عزیزان محترم, انسانوں کے اندر ریسرچ کی جاتی ہے. ان میں ایک ریسرچ کی گئی, انسان کی زندگی کے لیے جو انگیزہ ہوتا ہے, جس کو ہم شاید بچوں کو سمجھانے کے لیے موٹیویشن, ہر کام کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے, ایک انگیزہ ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے اندر سے. یہ انگیزہ, شوق, موٹیویشن جتنا مضبوط ہو اتنا کاموں کے اندر اثر آتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انگیزہ اچھا ہو, مضبوط ہو, تو انسان کے کام اچھے ہوتے ہیں. میں دو مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ریسرچ کی گئی دنیا کی قدیم عمارتوں کے اوپر. کچھ لوگ تھے, انہوں نے ریسرچ انجام دی کہ دنیا کی جو قدیم عمارتیں ہیں ان میں پائیدار عمارتیں کون سی ہیں, یعنی کون سی عمارتیں مستحکم رہیں, کون سی عمارتیں زیادہ چلیں, کن عمارتوں کی لائف زیادہ تھی. ایک ریسرچ تھی یہ. اس ریسرچ کا جو رزلٹ آیا اس میں آیا کہ دنیا کی قدیم عمارتوں کے اندر وہ عمارتیں کہ جو پائیدار رہیں, نسبتاً زیادہ چلیں, وہ مساجد تھیں. مساجد تھیں. کیوں؟ توجہ سے سنیے اس بات کو, آپ سمجھ گئے, خود ہی سمجھ گئے, عقلی فیصلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد بناتے ہوئے جو مزدوروں کے دل میں انگیزہ تھا, موٹیویشن تھی, وہ کسی اور عمارت کو بناتے وقت نہیں تھا. کیا انگیزہ تھا دل میں جب مسجد بن رہی تھی؟ مسجد کا مزدور, مستری بھی ایک مستری ہے اور ایک بلڈنگ بنانے والا بھی مستری ہے. لیکن اس بلڈنگ میں اور مسجد میں فرق کیا تھا؟ وہ بلڈنگ ایک عام انسان کے لیے بن رہی تھی, یہ مسجد خدا کی خاطر بن رہی تھی. یہ جو مسجد خدا کی خاطر بن رہی تھی, یعنی بنانے والا ایک عام گھر نہیں بنا رہا تھا. کیا بنا رہا تھا؟ خدا کا گھر بنا رہا تھا. تو
اب اس عمارت کو بناتے ہوئے اس کے کاموں کے اندر مزید مہارت بھی آئی، خلوص بھی آیا، محنت بھی آئی، دقت بھی آئی، اور اس نے اس عمارت کو دوسری عمارتوں سے ہٹ کر بنایا کیونکہ اس عمارت کو بنانے کا انگیزہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ یہ ریسرچ ہے کہ جب قدیمی عمارتوں کو دیکھا گیا، ریسرچ کی گئی، تو نظر آیا کہ مثال کے طور پر 100 سال پہلے کی عمارتوں کو اٹھایا گیا کہ بھئی پائیدار عمارتیں کون سی ہیں؟ مساجد نکلیں کہ 100 سال پہلے اگر عمارتیں بنی تھیں تو 100 سال پہلے جو مسجد بنی وہ دوسری عمارتوں کی نسبت زیادہ مضبوط تھی، اس لیے کہ انگیزہ بہت اچھا تھا، انگیزہ خدا تھا، موٹیویشن خدا تھی۔ اب اس کا انسان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، خدا کے ساتھ قیامت کا تعلق ہے، انسان خداوند عالم سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں جس کے سبب کوئی بھی مزدور محنت سے کام کر سکتا ہے۔ اگر انگیزہ مستحکم ہو، قوی ہو، تو کاموں کے اندر حسن زیادہ آتا ہے، کاموں کے اندر گہرائی زیادہ آتی ہے۔ خوب یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم اور آپ مجلسوں میں آتے ہیں، بعض اوقات زحمتوں کو برداشت کر کے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم وہ زحمتیں اٹھاتے ہیں، حملات ہوتے ہیں، بعض وقت خطرات ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود جلوسوں میں جاتے ہیں۔ کون سی چیز لے کر جاتی ہے؟ آپ کا انگیزہ۔ انگیزہ کیا ہے؟ وہ انگیزہ، وہ شوق جو آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ آپ کو ہر طرح کے خطروں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آپ کا انگیزہ بہت مضبوط ہے، آپ کے اندر کی موٹیویشن ہے وہ بہت اچھی ہے۔ امام حسین کے ساتھ جو آپ کا قلبی تعلق ہے، جو شوق ہے، جو اشتیاق ہے، وہ آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ عام دنوں کے اندر آپ ایک مصروفیت کے بعد، ایک ایکٹیویٹی کے بعد دوسری ایکٹیویٹی کر کے دکھائیے۔ محرم کے اندر آپ ایک مجلس ختم کر کے دوسری مجلس میں جاتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے تیسری میں جاتے ہیں، ایک جگہ ماتم کرتے ہیں، دوسری جگہ ماتم کرتے ہیں، تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے۔ کیا بدن نہیں تھکتا؟ تھکتا ہے، احساس نہیں کرتے۔ کیوں؟ چونکہ اندر کا انگیزہ بہت قوی ہے، اندر کا شوق بہت زیادہ ہے۔ وہ شوق کیا ہے؟ وہ عشق ہے عبد اللہ الحسین۔ اب یہاں پر جب بات پہنچی تو یہ کہتے ہیں کہ عشق اس سے پہلے کہ آپ کی طرف سے ہو، امام حسین کی طرف سے۔ امام حسین بلاتے ہیں تو آپ اور میں آتے ہیں، امام حسین کی طرف سے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اور انگیزہ جتنا مستحکم ہوگا کام اتنا اچھا ہوگا۔ اس اعتبار سے جو بلڈنگ کی مثال ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، ریسرچ سے جا کے دیکھیں، نوجوان اس کو خود دیکھیں کہ مستحکم بلڈنگ وہ ملی 100 سال 150 سال 200 سال پرانی کہ جو مسجد تھی یا عبادت، حتی کلیسا کا بھی تذکرہ ہے، جو کرسچنز کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، یعنی خلاصہ عبادت گاہ جہاں پر خدا کی بندگی کی جائے۔ عزیزوں، پس اب دوران غیبت کبریٰ جہاں امام معصوم بظاہر نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، میری اور آپ کی، میں اور آپ اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اوجل ہیں، اس دوران غیبت کبریٰ میں انسانوں کی زندگی کا انگیزہ سست ہو سکتا ہے، موٹیویشن کم ہو سکتی ہے، مخصوصاً دینداری کے معاملے میں سست ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب امام آئیں گے تو ہوگا، معاملہ دیکھا جائے گا، جب امام سامنے آئیں گے تو پھر دینداری کو دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے نا، چونکہ امام نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ امام نگاہوں کے سامنے ہو تو انسان کے اندر ایک حرکت ہے، تحرک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران غیبت کبریٰ کی زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسا موٹیویشن دے دیا، ایک ایسی بات ہمیں سکھا دی کہ جو ہمیں زندگی میں متحرک رکھتی ہے، یعنی بہت اچھا انگیزہ دیا۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے بہترین عمل انتظار فرج ہے، سب سے بہترین عمل، افضل اعمال امتی، میری امت کا افضل ترین با فضیلت ترین عمل انتظار فرج ہے۔ اب جب رسول اللہ نے یہ بات بیان کی کہ میری امت کا با فضیلت ترین سب سے بہترین عمل انتظار فرج ہے، تو اس انتظار فرج میں مجھے اور آپ کو ایک انتہائی اہم انگیزہ مل گیا، اس انتظار کو کرنے کے لیے انتہائی اہم موٹیویشن مل گئی کہ رسول اللہ نے اعمال میں ہمیں نماز دی، رسول اللہ نے اعمال میں ہمیں روزہ دیا، رسول اللہ نے اعمال میں ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر دیا، تمام چیزیں دیں، لیکن رسول اللہ نے تمام اعمال پر جس عمل کو برتری دی ہے وہ انتظار فرج ہے، انتظار فرج ہے۔ اب جب میں اس حدیث کے ساتھ زندگی گزاروں گا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، تو میری زندگی میں انتظار کرنے کا انگیزہ اور شوق بڑھ جائے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ میں ایک عام انسان کی طرح منتظر امام نہیں بنوں گا، متحرک منتظر امام بنوں گا، جو کہ سب سے بہترین عمل رسول اللہ نے اپنی امت کا انتظار کو قرار دیا ہے۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔
میں اور آپ آج حالت انتظار میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم حالت انتظار میں. اب یہ ہمارا انتظار کیسا ہونا چاہیے؟ اس حدیث کو سنا یا پچھلی جتنی میری گفتگو گزری وہ اس کی مقدمہ میں تھی کہ جس کام کے پیچھے انگیزہ جتنا اہم ہوگا، مہم ہوگا، اتنا ہی کام کا حسن بڑھتا چلا جائے گا. اب اگر آپ کے اس کام کے پیچھے انتظار امام کے پیچھے ایک انگیزہ میں نے ابھی بیان کیا، یعنی ایک موٹیویشنل فیکٹر، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا بہترین عمل ہے انتظار فرج. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی زمانے میں کسی بھی حکومت پہ مطمئن اور راضی کر کے مت بیٹھنا. انتظار کرنا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی وعدہ کی گئی حکومت کا قیام کب ہوگا. اب جب انتظار کرو گے، فقط انتظار نہیں کرو گے، تمہارے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، اسی سے خود بخود ایک ذہن میں نتیجہ آئے گا کہ کیا میں خود کچھ ایسا کر سکتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے یہ حکومت کل آنے کے بجائے آج آ جائے. شوق پڑے گا، اپنی ذمہ داری کی طرف خود ذہن جائے گا کہ میرا کیا حصہ ہے، میں اس حکومت تک پہنچنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہیں پر ایک منتظر متحرک ہوگا. پھر یہ جو انتظار ہوگا یہ عالمانہ انتظار ہوگا، عاشقانہ انتظار ہوگا. تو جو کیجئے گا، منتظر سب ہیں، حالت انتظار میں سب رہ رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا انتظار کیسا ہے؟ بہت سے لوگوں کا انتظار کیسا ہے؟ یقیناً آپ جیسے مومنین کا نہیں ہے، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کا انتظار یہ ہے کہ ہاں ہم متفق ہیں، ظہور ہونا چاہیے، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اس دنیا پر اہل بیت کی حکومت ہونی چاہیے، قبول ہے، متفق ہیں، مگر یہ متفق ہیں، قبول ہے، اس کے اندر تحرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، متفق ہیں، جب ہوگا اہل بیت کی حکومت قائم ہو جائے. تحرک نہیں ہے، متحرک نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ میں عاشقانہ شوق کے ساتھ انتظار کروں کہ وہ وقت جلد آئے. میرے اندر ایک موٹیویشنل فیکٹر اور ہے، وہ جو میں شروع میں 2-3 آپ کے سامنے بیان کیا، وہ کیا ہے اس حکومت تک پہنچنے کا؟ ایک تو یہ خدا بند عالم نے برترین عبادت قرار دیا، افضل ترین عمل قرار دیا. ایک موٹیویشنل فیکٹر اور ہے، وہ کیا ہے؟ میں اہل بیت کی مصیبتوں پر روتا ہوں. تو جب اہل بیت کی مصیبتوں پر روتا ہوں تو میرے دل میں ایک کسک اٹھتی ہے کہ ان اہل بیت کی مصیبتوں کا انتقام بھی لیا جانا چاہیے. اور امام زمانہ کے بارے میں دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں، ان الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا میں بہنے والے خون کا انتقام لے گا. تو جس وقت بھی کوئی مومن اہل بیت کی مصیبتوں پر روتا ہے، اسی لمحے اس کے دل میں امام زمانہ کے ظہور کا انگیزہ جاگتا ہے کہ انتقام کب لیا جائے گا؟ جب امام تشریف لے کر آئیں گے، امام اس دنیا پر ظاہر ہوں گے تو اہل بیت کا حق ان تک واپس ملے گا. درود پڑھیے محمد والے مولا. عزیزان محترم، بس یہاں پر اب اس بات کو خود اپنے ذہن میں رکھیے آپ کہ انتظار اگر عامیانہ ہو تو کیا ہوگا، عالمانہ ہو تو کیا ہوگا. یعنی یہ بحث جو آج کی جا رہی ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارا اور آپ کا کیا کام. بعض اوقات وہ ان باتوں کو سناتے ہیں ممبر پر بیٹھ کے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو امام آ جائیں گے. کیسی احمقانہ بات ہے، ان کی نگاہ میں احمقانہ بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ شیعہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے تو امام آ جائیں گے. مجھے تو نہیں معلوم کس نے کہہ دیا، میں تو تاریخ کا طالب علم بن کر تاریخ کا مطالعہ کروں گا. تاریخ کا مطالعہ مجھے بتائے گا کہ امام کے پردہ غیبت میں جانے کی وجہ کیا تھی. پھر میں سادہ سا ایک طالب علم بن کر سوچوں گا جو امام کے پردہ غیبت میں جانے کی وجہ تھی، ایک اصول کے مطابق جب تک وہ وجہ باقی رہے گی امام کا ظہور نہیں ہوگا. اب میرے ساتھ چلیے، آپ بھی تاریخ کے طالب علم بنیے. امام کے پردہ غیبت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خدا امام کو پردہ غیبت میں لے کر گیا؟ ایک کے بعد ایک خدا امام رکھتا گیا. 12ویں امام پر پہنچ کر خدا وند عالم نے 12ویں امام کو پردہ غیبت میں اٹھا لیا. ٹھیک ہے، 11 اماموں کو رکھا، 11 میں سے ہر امام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک شہید ہوتا چلا گیا. خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہونا ہے، کس کے ہاتھوں ہونا ہے؟ آخری حجت ہے. اگر اس کو اس عالم میں بھیج دیا جائے، بھیجا تو تھا خدا نے، ولادت تو ہو گئی امام کی، لیکن پردہ غیب میں لے گیا. اب اگر امام کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو 11 اماموں کے ساتھ تھا کہ قوم موجود نہیں تھی، افراد موجود نہیں تھے، ساتھ دینے والے موجود نہیں تھے. دلیل پہلے امام سے لے کر 11 امام تک کی شہادت، پہلے امام سے لے کے 11 امام تک کے حالات زندگی ہیں. ایسا ہی ہے، اگر امام کو بھی خدا سامنے رکھتا تو نتیجہ کیا ہونا تھا؟ سوائے شہادت کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کہاں ہوئی امام کی ولادت؟ سامرہ میں. سامرہ میں کہاں؟ امام کو، ان کے بابا کو کیا کہتے ہیں؟ امام حسن عسکری. عسکری کا کیا مطلب ہے؟ عسکر میں، فوجی چھاؤنی میں رہنے والا. ٹھیک،
امام حسن عسکری وہاں پر ولادت ہوئی. امام کو اگر خدا پردہ غیبت میں لے کر نہ جائے تو امام کی بھی شہادت ہے. خدا اللہ پردہ غیبت میں لے گیا. کس وجہ سے لے گیا؟ افراد موجود نہیں ہیں جو امامت کا ساتھ دیں. یہ بن گئی علت. تھوڑا سا آپ سائنس کو بیچ میں انوالو کر لیجئے، یعنی علم کو. سائنس سے مراد علم کو. علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک سبب کے تحت ہوتا ہے. یعنی ہم کسی بھی چیز کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے ایک علت ہے اور ایک اس کا نتیجہ، جسے علمی اصطلاح میں معلول کہتے ہیں. جوانوں کے زمانے میں بات کروں، کاز اور کاز کے ساتھ کیا چیز آنی چاہیے؟ ایفیکٹ. کاز اینڈ ایفیکٹ. ٹھیک ہے، یہ علمی بات ہے. امام پردہ غیبت میں چلے گئے، وجہ کیا بنی؟ افراد کا نہ ہونا، انصار کا نہ ہونا. امام کا انصار کا نہ ہونا کیا چیز بنی؟ کاز بن گیا. اس کاز کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ معلول کیا ہوا؟ امام پردہ غیبت میں چلے گئے. اب یہ ایفیکٹ کب تک باقی رہے گا؟ جب تک علت باقی رہے گی، جب تک کاز باقی رہے گی، جب تک سبب باقی رہے گا. ٹھیک، جب تک کاز باقی ہے ایفیکٹ باقی رہے گا. آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. سر پہ پنکھا چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا سب کو چلتا ہوا؟ پنکھا چل رہا ہے، گھوم رہا ہے. یہ پنکھا جو چل رہا ہے، اس کے چلنے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ بجلی. ٹھیک ہے، پنکھے کا چلنا تو اثر ہے، حرکت تو اثر ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ بجلی کی وجہ سے. پنکھا کب تک چلے گا؟ جب تک بجلی جاری رہے گی. تو اس پنکھے کے چلنے کے پیچھے کاز کیا ہے؟ بجلی، کرنٹ، الیکٹرکسٹی. ایفیکٹ کیا ہے؟ پنکھے کا گھومنا. بٹن جا کے بند کر دیا جائے، پنکھا کیا ہوگا؟ رک جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کاز کو ہٹایا، ایفیکٹ ختم ہو گیا. ٹھیک، تو کاز اور ایفیکٹ اس کائنات کے اندر ہر جگہ ہے. امام زمانہ کے پردہ غیبت میں جانے کا کاز، علت، سبب کیا ہے؟ افراد کا ساتھ نہ دینا، انصار کا نہ ہونا. اگر آج تک امام پردہ غیبت میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کاز ابھی بھی ویلڈ ہے، اپنی جگہ پر ہے، اور جب تک کاز باقی ہے ایفیکٹ باقی رہے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام کو جو مطلوبہ افراد چاہیے وہ آج بھی وجود میں نہیں آئے. اسی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہوا. امام کو کیسے افراد چاہیے؟ امام کو انفرادی زندگی گزارنے والے افراد نہیں چاہیے، امام کو اجتماعی اثر رکھنے والے افراد چاہیے. وہ افراد چاہیے. کیوں؟ اس کو سمجھیے. 2-4 کی بات ہے، سمجھیے. امام جو حکومت کرنے آ رہے ہیں، انچولی میں سادات کالونی میں حکومت کرنے آ رہے ہیں، کراچی کے ایف پی ایریا میں حکومت کرنے آ رہے ہیں، کراچی میں آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں امام؟ امام کائنات پر حکومت کرنے آ رہے ہیں. امام کی حکومت کائنات پر ہے. تو جب کائنات پر حکومت امام کریں گے، سوال پوچھئے امام کی کائنات پر حکومت کس طرح سے ہوگی؟ افراد کے ذریعے سے ہوگی یا ملائکہ کو زمین پر لا کر ہوگی؟ جواب کیا ہے آپ کا؟ افراد کے ذریعے. اگر ملائکہ کے ذریعے سے حکومت قائم کرنی تھی تو خدا امام علی کے دور میں کر دیتا، امام حسین کے دور میں کر دیتا، ائمہ کے دور میں کرتا. باقی ائمہ نے مشکلات ہی اس لیے اٹھائیں کہ ساتھ چلنے والے نہیں تھے، لوگ نہیں تھے ساتھ، نتیجے میں مشکل ہوئی. امام کے پردہ غیبت میں جانے کی وجہ میں نے عرض کیا کاز ہے. تو جب تک کاز باقی ہے ایفیکٹ باقی رہے گا. امام کو کیسے افراد چاہیے؟ امام کو اجتماعی اثر رکھنے والے افراد چاہیے، معاشرہ چلانے والے افراد چاہیے. وہ افراد جو معاشرے کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. توجہ کیجئے ان باتوں کی طرف. یعنی خدا راستہ کھول رہا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر اس صالحانہ حکومت میں جانا ہے، اپنے آپ کو اس مطلوبہ مقصد تک پہنچاؤ کہ جب وہ امام آئے تو تمہیں کام مل جائے اس کی حکومت میں. اس کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. دعائے افتتاح میں آپ مومنین اس کو پڑھتے ہیں کہ پروردگار اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا. اے میں پروردگار میں اس حکومت عادلانہ کا شوق رکھتا ہوں، نرغب الیک، تیری طرف شوق رکھتا ہوں، فی دولت کریمہ، اس عزت والی حکومت کی طرف کہ جس کے اندر تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے گا، کفر اور کفر والوں کو ذلیل کرے گا. اور وہ حکومت امام کی ہے. لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ وَتَجْعَلُونَ فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ. اور اے میرے پروردگار اس حکومت کی آرزو تو رکھتا ہوں مگر ساتھ ساتھ ایک آرزو اور جوڑی ہوئی ہے میں نے. وہ آرزو بہت اہم ہے. وہ کیا آرزو ہے؟ وَتَجْعَلُونَ فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ. خدایا مجھے ان لوگوں میں سے رکھنا جو اس حکومت تک بلانے والے لوگ ہوں. تَجْعَلُونَ فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ.
تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہوں. والقادت الی سبیلک، مجھے ان لوگوں میں رکھنا کہ جو اس حکومت تک پہنچانے میں لوگوں کے آگے چل کر لوگوں کی قیادت کرنے والے ہوں. کیسے قیادت کرنے والے ہوں؟ جیسے امام رضا نے بیان کیا. امام نے کیا بیان کیا؟ لو علم الناس محاسن علومنا لاتبعونا. توجہ سے سنیے گا، امام رضا کی حدیث ہے میرا آپ سب کے لیے. لو علم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، مل جائے، محاسن علومنا، ہم اہل بیت کے علوم کی خوبصورتی، اچھائی لوگوں تک پہنچ جائے، لاتبعونا، تو لوگ حتماً ہمارے پیچھے چلیں گے. کس کے پیچھے چلیں گے؟ اہل بیت کے پیچھے. یعنی اہل بیت امام رضا بیان کر رہے ہیں. یہ جو لو علم الناس ہے، اس کو آگے ایک شخص نے پوچھا، خوب یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، میرا تو تیسرا دن ہے آپ کے سامنے ذمہ داری کو بیان کر رہا ہوں. عزیزان محترم، امام نے کہا، امام کی خواہش ہے کہ ہمارے کلام کو، ہمارے دین کو اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پہنچاؤ لوگوں تک. یعنی جو اس کی خوبصورتی دکھاؤ لوگوں کو. جب تم دکھاؤ گے لَتَّبِعُونَ، لوگ ہمارے پیچھے لازمی آئیں گے. یہ جو اتنی مجالس کے باوجود بھی لوگ ادھر نہیں آ رہے ہیں، مسئلہ تمہارے ممبروں کا ہے. کہیں گے تم نے اپنے ممبروں کو زبان کے ذائقے میں کھو دیا ہے. تم نے اپنے ممبروں کو اپنے مزاج کے اندر ڈھال دیا ہے. ڈھلنا تو حسینیت کے مزاج میں تھا، بیان تو حقیقت کو کرنا تھا. واہ واہ کروانے کے لیے مجلس تھوڑی پڑھنی تھی، پیغام دینا تھا، خطاب کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا. دنیا تشنا ہے اس وقت ہدایت کے لیے. دنیا رو رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے. تمہیں راستہ دکھانا تھا کہ خودکشیاں مت کرو، رکو، ایک نظام عادلانہ آنے والا ہے زمین پر. باقی سب تو مایوسی دکھا رہے ہیں. تم اہل بیت کے ماننے والوں نے تو انسانوں کو خود دکھانا تھا اچھائی. امام رضا نے کہا لو علم الناس محاسن علومنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے دین کی خوبصورتی، ہمارے کلام کی خوبصورتی، تعلیمات پہنچ جائیں، حتماً پیچھے آئیں گے. اس کی کوئی ایک مثال، ہاں مثال ہے، رکھ دوں سامنے؟ رکھ دیتا ہوں. کہاں کی مثال ہے؟ نائجیریا کے شیخ ابراہیم زکزکی کی مثال ہے. نائجیریا کے شیخ ابراہیم زکزکی کتنے سال پہلے شیعہ ہوئے؟ 47 سال پہلے. 47 سال پہلے اس شخص نے انقلاب اسلامی ایران کے نتیجے میں شیعت کو سمجھا ہے. انقلاب کو دیکھا، اس کے اثر کو دیکھا، پہچانا کہ بھائی یہ کون سا انقلاب ہے، کون سی حکومت ہے کہ جو طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے. یہ کون سا مکتب ہے، کون سا مذہب ہے کہ جو حقیقت تک لے کر آ رہا ہے، دنیا کی آبادی کی بات کر رہا ہے، دنیا کی ہدایت کی بات کر رہا ہے. نتیجے میں آئے، انقلاب کو سمجھا. انقلاب کو سمجھا یعنی کس چیز کو سمجھا؟ حسینیت کو سمجھا. حسینیت کو سمجھا، تشیع کو اختیار کیا. جانے کے بعد نائجیریا میں شیعت کی ترویج کی. توجہ سے سنیے گا بات کو. اکیلے شروع کیا سفر. 47 سال کے اندر نائجیریا میں کروڑوں انسانوں کو حسین کا عزادار بنا دیا. یہ کیوں ہوا؟ امام رضا کی حدیث پر عمل ہوا. امام رضا نے کہا تھا اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی مل جائے، ہمارے پیچھے آئیں گے. شیخ ابراہیم زکزکی نے وہ کلام کی خوبصورتی نکال کر دکھائی کہ دیکھو عزت کا راستہ فقط حسین ہے، شجاعت کا راستہ فقط حسین ہے، کرامت کا راستہ فقط اہل بیت ہیں. دوسروں کو طنز کر کے نہیں بلایا، حقیقت اہل بیت، حقائق اہل بیت کو کتابوں سے نکال کر سامنے رکھا. ہر عقل مند انسان ان باتوں کو سیکھ کر پیچھے آ گیا. آج 1 کروڑ کی تعداد میں شیعہ نائجیریا میں موجود ہیں. یہ اس حدیث کا عملی مصداق ہے. یعنی جو ائمہ نے بیان کیا ہے ایسے ہی نہیں باتیں بیان کی، حقائق ان کے پیچھے. لو علم الناس محاسن علومنا لاتبعونا، لوگوں تک پہنچاؤ تو ہماری بات. 40 نے یہ کام تھوڑا سا شروع کیا. آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ 40 کے اندر جو سفر جو لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ خدا آپ کو اگلے سال نصیب فرمائے. اسی 40 میں آپ دیکھیں پوری دنیا کا انسان کھنچتا چلا رہا ہے امام حسین کی طرف، کھنچتا چلا رہا ہے. ابھی اسی 40 کے اندر ایک کلپ آیا، آپ نے دیکھا شیخ ابراہیم نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے فلسطین کا مسلمان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک، یہ انتظار اگر انگیزہ قوی ہوگا، اگر انگیزہ اچھا ہوگا تو نتیجہ کام کا اچھا نکلے گا. امام نے ہم سے اس طرح سے انتظار کرنے کا کہا. درود پڑھی محمد و آل محمد پر.
یا اللہم صلی علی محمد. عزیزاں، اسی بحث کو آقا علی رضا پناہیان ایران کے ایک اچھے علماء میں سے انہوں نے بیان کیا. انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ دیکھیں ہماری ایک مشکل ہے. ہماری مشکل کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم سب معمولاً تاریخی لوگ ہیں. تاریخی لوگوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم تاریخ میں رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، ماضی میں رہتے ہیں. ہم آئندہ کی طرف توجہ کم رکھتے ہیں. یہ معمولاً ہماری ایک عمومی مشکل ہے. جو لوگ نکلے اس مشکل سے انہوں نے اپنے معاشروں کو بنا لیا. انہوں نے اس کی مثال دی. انہوں نے کہا مثلاً ہم آج بھی یاد کرتے ہیں، یاد کرنا چاہیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر جو مشکلات آئیں وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس پہ روتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم تاریخ میں رہ جاتے ہیں. یعنی اگر ہم ہوتے جناب سیدہ کے سامنے ان کے زمانے میں تو ان کے آنسوؤں کی نسبت بے اعتنا نہ ہوتے، لاپرواہ نہ ہوتے. یقیناً ایسے ہی ہوتے ہم. الحمدللہ جو خدا نے ہمیں دی ہے محبت اہل بیت، ہم ایسے ہی ہوتے، یقیناً ایسے ہی ہوتے. جناب سیدہ کے آنسوؤں کے مقابلے میں لاپرواہ نہ ہوتے، بے اعتنا نہ ہوتے، اعتنا کرتے، ان کی پرواہ کرتے، کوشش کرتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کی جو ہم سے ہو سکتا تھا. ہے نا؟ آپ سب کا عقیدہ ہے نہیں اس چیز پر؟ ہوتے اگر کربلا میں تو ہم کربلا کے اندر اتنے مصائب نہ آنے دیتے. ہم سب کی آرزو ہے نا، امام زمانہ نے بھی کہا کاش میں ہوتا کربلا میں. آقا بنیان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گفتگو بہت اچھی بات ہے، لیکن تاریخ میں رک کیوں رہے ہو؟ اگر آرزو یہ کہ اگر ہم ہوتے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے آنسوؤں کے مقابلے میں لاپرواہ نہ ہوتے، بے اعتنائی نہ کرتے، ہم ان کے آنسوؤں کے بدلے میں کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیتے، تو آج تمہارے زمانے کا امام دعائے ندوہ میں کہہ تو رہا ہے کہ حسین میں کربلا میں نہیں تھا. فلا اندبنک صباحا و مساء، اے میرے مولا میں صبح بھی روتا ہوں، رات کو بھی روتا ہوں. تو اگر اس وقت تاریخ میں جا کے کہتے ہو کہ ہم لاپرواہ نہ ہوتے، بے اعتنائی نہ کرتے، ان آنسوؤں کی قدر کرتے اور ساتھ دیتے، تو یہی جملہ اسی فرزند زہرا کا تو ہے. آج وہ فرزند زہرا ان جملوں میں کچھ بیان تو کر رہا ہے. یعنی میرا کرب ہے، یہ امام زمانہ کا کرب ہے. میرے اندر ایک درد ہے، یہ درد مجھے بیٹھنے نہیں دے رہا. دعائے ندبہ ہے، دعائے زیارت ناہیہ ہے. یہ درد مجھے بیٹھنے نہیں دے رہا. صبح ہوتی ہے میں تڑپتا ہوں حسین کی یاد میں، عصر ہوتی ہے تڑپتا ہوں حسین کی یاد میں. یہ جو تڑپ ہے، ایک تڑپ کس چیز کی ہے کہ میں کسی طرح خدا مجھے اس نے ضرورت آ کرے، وہ عالمانہ عادلانہ حکومت قائم کروں، جا کر زمین خدا پر خدا کا نظام نافذ کروں، جا کے حسین علیہ السلام کا بدلہ لے کر انسانیت کو بتاؤں حسین کیسے امام کرنا. امام زمانہ جو تشریف لے کر آئیں گے تو امام زمانہ کی ابتدائی کلمات میں جو اپنا تعارف ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ امام حسین کے ذریعے سے. اللہ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا وطشانا، اے لوگوں مجھے پہچانو، میں اس حسین کی اولاد ہوں جس کو کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا. امام زمانہ کے اپنے الفاظ ہیں. توجہ کیجئے گا، میرا موضوع سخن ہی ہے یہاں پہ آپ کے سامنے کہ امام حسین امام زمانہ کا تعلق جڑا ہوا ہے، ذاتی ہے، الگ نہیں ہے، اضافی نہیں ہے. جتنا انسان کے دل میں انتظار کا انگیزہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا یہ انتظار شدت میں آتا چلا جائے گا. کیسے انتظار؟ اس کو سکھایا گیا دعائے ندبہ میں. دعائے ندبہ میں کیوں کہا گیا پڑھو؟ ہر صبح جمعہ پڑھو. صبح جمعہ امام زمانہ کے آنے کا دن ہے، پڑھو دعائے ندبہ. اس میں عزیزوں کیا پڑھتے ہیں آپ مومنین؟ پڑھتے ہیں یقیناً آپ تمام مومنین. اسی میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ سے میں بھی پوچھوں آپ بھی پوچھیں کہ واقعاً ایسا ہوتا ہے کیا ہمارے ساتھ؟ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، درود پڑھیے مل کے محمد والے محمد. وہ جملہ کیا ہے؟ عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى، اے میرے مولا، امام زمانہ سے میں اور آپ کہہ رہے ہیں، عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى، میرے لیے بہت سخت ہے. عزیز کا مطلب سخت، ناگوار، نہ قابل تحمل، نہ قابل برداشت. یہ تمام معنی ہے اس عزیز کے لفظ کے. عزیز علی، مجھ پر بہت مشکل ہے، ناگوار ہے، نہ تحمل نہیں کر پا رہا ہوں. کیا؟ ان ارى الخلق ولا ترى، میں سب کو تو دیکھوں مگر آپ کو نہ دیکھوں، سب کو دیکھ لوں آپ کو نہ دیکھوں. یہ جملہ میں اور آپ ادا کرتے ہیں دعائے ندبہ میں. اس جملے کے اندر آپ خود سوچئے کس قدر شدت شوق امام ہے، کس قدر اشتیاق امام کا، کس قدر امام کا عاشق بنایا گیا اس جملے کے اندر. اس جملے کو سمجھیں. اگر اس جملے پر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھ جیسا غافل دل اس ایک جملے پر عمل کرے، یقین کیجئے امام زمانہ کا انتظار میرے لیے بڑا شیرین ہو جائے گا. عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى، مجھ پر ناگوار ہے، تحمل نہیں کر پا رہا، برداشت نہیں کر پا رہا کہ میری آنکھیں سب دیکھ رہی ہیں، آپ کو نہیں دیکھ رہی.
تاریخ میں پوچھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی انسان اس جگہ تک پہنچے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہر منظر ہو، کوئی منظر اس کی آنکھوں کو لبھائی نہ دے جب تک کہ وہ خاص چیز جس کو دیکھنا چاہے نہ دیکھے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، ہوا ہے تاریخ میں کبھی؟ ہاں ہوا ہے۔ کہاں ہوا ہے؟ جہاں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا تذکرہ ہے۔ یعقوب اور یوسف کے تذکرے میں ایسا ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، خدا نے ایک بیٹے کو امتحان کی خاطر جدا کیا تھا جو یوسف تھے۔ یعقوب اپنے تمام بچوں کے ساتھ کنعان میں رہتے ہیں، پورا خاندان، پورا قبیلہ، پورے لوگ، پورا ماحول ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اس پورے خاندان، قبیلے، بچوں کے باوجود سکون نہیں مل رہا۔ یعقوب سب کو دیکھ رہے ہیں، یوسف کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اس جملے کی تشریح ہے، عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى، ناگوار ہے، برداشت نہیں ہو رہا، تحمل نہیں کر پا رہا کہ میں سب دیکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں دیکھ پا رہا۔ یہ حضرت یعقوب کا جملہ اس بات کی تشریح ہے عزیزوں کہ ہوتا ہے ایسا۔ 11 بچے موجود ہیں یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے، کنعان موجود ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، سب کچھ ہے۔ یعقوب کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہے چونکہ یوسف نہیں۔ برداشت نہیں کر رہے یوسف۔ دلیل ہے قرآن کے اندر، اسی یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے روئے روئے، کتنا روئے؟ اتنا روئے کہ وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن کی وجہ سے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یوسف کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئیں، اتنا روئے۔ اس اتنا رونے کو بھی آپ دعائے نطمہ میں پڑھتے ہیں عزیزان محترم، پڑھتے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس چیزیں ہیں، تھوڑی توجہ بڑھانی ہے بس۔ اس اتنا رونے کو بھی آپ دعائے نطمہ میں پڑھتے ہیں کہ ہے کوئی ایسی رونے والی آنکھ جو اس رونے میں میری مدد کر سکے؟ میں کس چیز پر آنسو بہانے بیٹھ رہا ہوں؟ میں امام عصر کی غیبت پر آنسو بہانے بیٹھ رہا ہوں۔ یعنی امام عصر کی غیبت ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ایک رونے والا عاشق مددگار آنکھ مانگ رہا ہے کہ کوئی دے میرا ساتھ کہ میں بیٹھ کر روؤں۔ اتنی بڑی مصیبت ہے زمانے کا، امام نگاہوں سے اوجھل ہے، جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ کھا پی رہا ہوں، جس کی وجہ سے عزت ہے، جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہیں، وہی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ امام حسین کی یاد سے پہنچنا ہے امام زمانہ تک جو خود بخود پہنچا رہی ہے۔ امام حسین پہ روئیں گے، مظلومیت کا تذکرہ کریں گے، فوراً آپ کے ذہن میں امام کا تذکرہ آئے گا۔ عزیزان محترم، یہ انتظار کی کیفیت ہے۔ آج اس انتظار کی کیفیت کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج بھی کچھ ممبر، صاحبان ممبر اس انتظار کی کیفیت جو بنتی جا رہی ہے اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کرو گے تو امام آئیں گے؟ نہیں، یہ تو خدا کی مرضی۔ خدا کی مرضی میں پیچھے باتیں کر کے جا چکا ہوں، کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت ہے، علت اور معلول کے تحت ہے۔ خدا نے تو اماموں کو رکھا ہی ہدایت کے لیے تھا، خدا کیوں لے کر جائے گا؟ امت قابل نہیں تھی تو خدا لے گیا، امت جس وقت قابلیت تک آئے گی خدا واپس لائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ امت اس قابلیت تک پہنچ رہی ہے۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کے دلوں کو اگر پہلے لے کے گیا ہوں میں کہ تھوڑا سا مایوسی محسوس کر رہے ہوں، تو اب میں امید کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزیز درخواست میں تیسری چوتھی بار کر رہا ہوں کہ درود جب بھی پڑھیں بآواز بلند سب مل کے پڑھیں۔ کس دلیل کے تحت کہہ رہا ہوں کہ یہ امت اب اس جگہ تک آ رہی ہے کہ اپنے امام معصوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی اس کے اندر طاقت توانائی پیدا ہو رہی ہے؟ اس دلیل کے تحت بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کی جو شیعت ہے، اس زمانے میں جو شیعت ہے، پوری دنیا کی شیعت کو، عزیزان محترم، یہ دنیا میں آپ پچھلے تاریخ میں چلے جائیں، مخصوصاً غیبت کبریٰ کے کسی بھی زمانے کی نسبت طاقتور ترین تشیع اس زمانے میں موجود ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور شیعہ پہلے کبھی نہیں تھے۔ کم سے کم غیبت کبریٰ بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے بھی جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اس وقت جو دنیا کی استکباری طاقتوں کے مقابلے پر کوئی طاقت کھڑی ہے، ڈٹ کے کھڑی ہے، وہ آپ کی تشیع۔ اس سے اپنے آپ کو جدا مت کیجئے۔ امام عصر کی اپنی حدیث، امام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ عَلَى طَاعَتِهِ، اگر ہمارے شیعہ کے خدا انہیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے کیے گئے عہد و پیمان پر ہم دل ہوتے، جڑے ہوئے ہوتے، ہم دل ہوتے ہم سے کیے گئے عہد و پیمان پہ۔ کون سا عہد و پیمان ہے؟ جو ہم سب نے امامت کی نسبت کیا ہے۔ ہم اور آپ جو اس دنیا میں ولایت لے کر آئے ہیں، ایک عہد کر کے آئے خدا کی بارگاہ میں۔ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو ولایت کی عظمت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، ایک عہد ہے۔ قرآن کی آیت، خدا بنی اسرائیل پر نعمت نازل کر کے کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل جو نعمتیں تم پہ نازل کی انہیں یاد کرو۔
اوفی بعہدی اوفی بعہدکم، اور مجھ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ خدا نے ہم پر نعمت علی کے ذریعے سے خدا نے ہم پر نعمتیں تمام کی ہیں۔ خدا نے ہم سے بھی عہد و پیمان لیا ہے، اس ولایت کے ساتھ چلنے کا، اس ولایت کا ساتھ دینے کا، اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ امام نے یہی کہا اس حدیث میں، اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیے گئے عہد و پیمان پر ہمدل ہوتے، یعنی ایک مرکزیت پر جمع ہوتے، مرکز ہوتا، تو نتیجے میں کیا ہوتا؟ امام بیان کر رہے ہیں، ہم سے ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی۔ ہم سے ملاقات میں تاخیر یعنی ظہور میں تاخیر نہ ہوتی۔ یہ ہم سے ملاقات میں تاخیر ہے کس وجہ سے؟ کہ شیعہ ہمدل نہیں ہیں، شیعہ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ امام کی توقع شیعوں سے ہی ہے، شیعوں سے ہی ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، آج دنیا اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انقلاب اسلامی کی برکت سے شیعت نے اپنے وقار کو سمجھا ہے، اس حقیقت سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ شیعت آگے بڑھی ہے، مضبوطی کی طرف آئی ہے، دنیا کی طاقت بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا کی استعماری طاقتیں جو دنیا کو اپنے گرفت میں لیتی تھی، آج تشیع نے ان استعماری طاقتوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اب باتیں رکھوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آپ پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیجئے، میری مجلس ایسے ہی ہوتی ہے، 2-2-4 کی طرح عقل کے ساتھ۔ آپ فیصلہ کیجئے، امام زمانہ کل صبح ظہور فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کریں، آمین بولیں سب، آمین کہنی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے۔ مت سوچیں کہ علامتیں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، ائمہ نے کہا ہے توقعوا صاحب امرکم لیلا و نہارا، اپنے صاحب امر کے آنے کی توقع رکھو صبح اور رات، یعنی کسی بھی وقت۔ کیوں الجھتے ہو کہ علامت پوری نہیں ہوئی؟ خدا کا اختیار ہے، چاہے ایک رات میں علامتیں پوری کر دے، تم توقع تو رکھو، توقع کرو۔ صبح اسی لیے صبح جمعہ میں بتایا گیا امام کے آنے کی خبر، ہمیں عاشور کا دن بتایا گیا امام کے آنے کا۔ اب توقع رکھو، خدا کسی بھی وقت کر دے گا۔ خدا عالم مسبب الاسباب ہے، خدا قدرت رکھنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ لشکر نکل کر آیا، حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، لشکر نے اپنے حصے کا کام کیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دریا کو چیر کر اس میں راستہ بنایا جائے گا۔ جب لوگوں نے اپنے حصے کا کام کیا، خداوند عالم نے دریا میں راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ تم خدا کی قدرت سے کس بات کی توقع کرتے ہو؟ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا آگ لگانے والوں کے کہ اس دہکتی ہوئی آگ میں سے کوئی زندہ بھی واپس آئے گا۔ خدا ہے کہ اس دہکتی ہوئی آگ میں پہلے ابراہیم کو لے کر گیا۔ خدایا تو نے اگر کرنا ہی تھا، نجات دینی ہی تھی، تو کچھ ایسا کر دیتا کہ اس آگ میں جاتا ہی نہیں ابراہیم، ایسا کچھ کر دیتا۔ خدا کہے نہیں، میں ان کی تمام حجتوں کو شکست میں بدلوں گا، ان کی لگائی ہوئی آگ میں پہلے ابراہیم جائیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے ابراہیم اس آگ میں جا رہے ہیں، اسی آگ سے سالم نکال کر لے کر آؤں گا۔ خدا کی قدرت ہے، خدا جو چاہے کر سکتا ہے، خدا ایک رات میں اس اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ مجھے رب کو کہا کہ توقع رکھو، یعنی توقع رکھو سے کیا مراد ہے؟ امید کرو، ہر وقت انتظار کی حالت میں رہو، ایسا انتظار جو تمہیں متحرک رکھے۔ ایک رات میں خدا کر سکتا ہے۔ خوب، میں نے آپ سے دعا کروائی، میں نے آپ سے کہا کہ خدا کرے کہ کل صبح امام آ جائیں، ٹھیک؟ اب تھوڑا سا میرا جواب دیجئے گا، کل صبح امام کا ظہور ہو گیا، آپ اپنے انصاف سے بتائیے امام زمانہ کا آج کی جو تاریخ ہے، جو صبح ہوگی، اس صبح کو امام زمانہ کا مقابلہ کرنے والی طاقت کوئی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زمین پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ ہوگی؟ طاقت کا نام لیں گے؟ کون سی طاقت امام زمانہ کا مقابلہ کریں گی؟ طاغوت۔ طاغوت تو ایک گروہ ہے، اس طاغوت کی سربراہی کس کے پاس ہے؟ کون ہے؟ کون؟ امریکہ اور اسرائیل۔ یہ جو آپ نے امریکہ اور اسرائیل کا نام لیا، یہ کس کے دشمن ہیں؟ کس کے؟ امام زمانہ کے۔ تو جب اگر پڑھنے والا امریکہ اسرائیل کا نام لے کر بات کرے تو مجلس سیاسی کیسے ہو جاتی ہے؟ پھر یہ سیاست کہاں سے آ جاتی ہے کہ سیاسی مجلس پڑھ رہے ہیں؟ بھائی یہ عینی دین کی مجلس ہے۔ اگر تم آج کے امام کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے افراد کا نام لے کر بات نہیں کرو گے تو امام زمانے کا راستہ فراہم کیسے ہوگا؟ اگر کوئی نام لے کے فلاں حکومت ہے جو مقابلہ کر رہی ہے، دشمنی کر رہی ہے اسلام کے ساتھ، اس کا نام لے کر اس کے مقابلے کی بات کی جائے تو یہ سیاست تو نہیں ہے عزیزان محترم۔ آپ نے ابھی خود ہی نام لیے، میں نے تو آپ کے سامنے اسی لیے بیان کیا
کہ آپ نام لیجئے, آپ نے نام لیا ہے. امریکہ اسرائیل ہیں کہ نہیں ہے امام کے دشمن؟ یا یہ کر لیں گے کہ جب امام ظہور ہوں گے تو یہ ہاتھ باندھ کے پیچھے ہٹ جائیں گے, کہیں گے آئیے آئیے تشریف لائیے, ہم نے تو آپ کے لیے حکومت رکھی تھی. ایسا ہوگا کیا؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا. مقابلہ کریں گے. اب وہاں پہ میرے ساتھ چلیے گا, دو چار عقلی باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. عزیزوں, اگر امام زمانہ نے آ کر اس دنیا پر حکومت کرنی ہے کہ یقیناً کرنی ہے, اور یہ طے شدہ بات ہے کہ امام کے دشمن موجود ہیں. اہل بیت علیہ السلام سے اصلاً لوگوں کا مسئلہ کیا تھا, اس کو بھی سمجھ لیجئے. اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا انکار کسی کو بھی نہیں تھا. تاریخ میں کبھی آپ کوئی صفحہ نہیں جا کے دکھا سکیں گے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے تھے ان لوگوں نے اہل بیت کی عظمت کے مقابلے میں اپنی عظمت کی بات کی ہوگی. نہیں, ہم زیادہ عظیم ہیں. نہیں, کسی نے نہیں کہا. کسی نے مدینے کے اندر نہیں کہا کہ میں علی سے زیادہ علم رکھتا ہوں. کسی نے نہیں کہا. کسی نے مدینے کے اندر نہیں کہا کہ علی سے زیادہ شجاع میں ہوں. کسی نے نہیں کہا. کسی نے نہیں کہا کہ علی سے زیادہ سخاوت میرے اندر ہے. کسی نے بھی نہیں کہا. فضائل میں سب مانتے ہیں علی علیہ السلام کو, فضائل میں اہل بیت کو سب مانتے ہیں. پھر مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ فضائل اپنی جگہ ہیں لیکن علی کی حکومت قبول نہیں کرتے. مسئلہ ہی تو حکومت کا اور کس چیز کا ہے؟ مسئلہ ہی تو اختیار کا اور کس چیز کا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ ہارون اور رشید اپنے زمانے میں, جس کا کل تذکرہ گزرا, اپنے زمانے میں حج کے موقع پر ہے, خیمہ لگا ہوا ہے, تمام لوگ اس سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. مامون اس کا بیٹا خیمے میں اس کے ساتھ ہے. ہارون کے سامنے سے جو گزر رہا ہے طے ہے کہ جائے گا خیمے میں, بادشاہ کو سلام کرے گا, پھر آگے بڑھے گا. ہارون رشید کو خبر ملتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم بھی وہاں پر آ رہے ہیں. توجہ سے سنیے گا اس بات کو. جب ہارون کو خبر ملتی ہے کہ موسیٰ ابن جعفر آ رہے ہیں, ہارون اپنے بیٹے مامون کو جو بعد میں خلیفہ بنا, مامون سے کہتا ہے کہ جاؤ باہر, موسیٰ ابن جعفر باہر خیمے میں سواری سے نہ اتریں, ان کو سواری سمیت اندر لے کے آنا ہے. مامون کے لیے بڑا کام تھا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی, اتنا بڑا بادشاہ خلیفہ ہے, جو آتا ہے وہ اس کو سلام کرتا ہے. وہ امام موسیٰ کاظم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندر لے کر آئیں اندر. امام تخت کے پاس آ کر سواری سے اترے, تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, سخت پہ اترے. ہارون نے اتارا, احترام کیا, ماتھا چوما, اس کے بعد اپنی مسند پر بٹھا دیا. گفتگو ہوئی تھوڑی دیر, گفتگو کے بعد رخصت کیا, دوبارہ امام سوار ہوئے. مامون کو کہا جاؤ باہر چھوڑ کے. مامون سوال کرتا تھا, واپس آیا. آنے کے بعد ہارون سے پوچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی, تم ایک طرف تو اتنے زیادہ اہل بیت ان کے مخالف ہو, دشمنی کرتے ہو ان سے, اور ایک طرف تمہارا یہ عمل کہ تم نے حتی سواری کے ساتھ اندر بلایا, مجھے سمجھ نہیں آئی. ہارون کا جواب یہ کہ دیکھو حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ صاحب فضیلت کوئی شخص ہے تو وہ یہی موسیٰ ابن جعفر. موسیٰ ابن جعفر یعنی جو عالم اسلام کی برجستہ ترین شخصیت ہے وہ یہی ہے. یہ ہارون کا اعتراف ہے. جو جان کا دشمن ہے, جس نے جان لی امام کی, اس کا اعتراف بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ سب سے زیادہ صاحب فضیلت شخص ہے. مامون نے کہا اگر ایسا ہے تو حکومت کیوں نہیں دے دیتا, پھر دے دے حکومت, چھوڑ دے, بٹھا دے ان کو تخت پر. یہاں پر ہارون جواب دیتا ہے کہ الملک عقیم, اے میرے بیٹے حکومت تو اندھی ہوتی ہے, اگر اس حکومت کے معاملے میں تو بھی میرے مقابلے پر کھڑے ہوگا میں تیری بھی آنکھیں نکال دوں گا. یہ ہارون نے اپنے بیٹے کو جواب دیا. تو اہل بیت علیہ السلام کو کنارے پر کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ تھا ہی حکومت کا مسئلہ. اہل بیت کی عظمتوں سے کسی نے انکار نہیں کیا کبھی بھی. اور آج البتہ کچھ لوگ ہو گئے جو بیان کرتے ہیں. اور اہل بیت کی عظمت اصل میں حکومت ہی کا معاملہ ہے. امام تشریف لے کر آئیں گے تو جو دنیا کی آج کی طاغوتی طاقتیں ہیں, استکباری طاقتیں ہیں, پیچھے ہٹ جائیں گی, مقابلہ کریں گی. جواب دے دیں گے مجھے, مقابلہ کریں گی. تو امام جب آئیں گے تو امام کے ظاہر ہونے کے بعد اگر امام لشکر بنائیں گے تو معاملہ بہت دیر ہو جائے گا. اگر آنے کے بعد امام اب اپنے درمیان میں لشکر بنانا شروع کریں, لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کریں, سپاہ بنانا شروع کریں, اور ان کی سپاہ امام کے ساتھ لشکر بنایا, ہتھیار مہیا کرے, تو دشمن تو مار چکا ہوگا, ختم ہو چکا ہوگا معاملہ. عقل کا تقاضا ہے پھر ایک کہ امام کے ظہور میں آنے سے پہلے جو امام کی سپاہ ہے, فوج ہے, سپاہی ہیں, ساتھ دینے والے ہیں یعنی شیعہ, وہ امام کے ظہور سے پہلے اتنی طاقت میں آ چکے ہوں کہ وہ جب امام ظاہر ہوں تو وہ امام کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں. عقل کا تقاضا ہے.
یعنی شیعت اتنی مضبوط ہو چکی ہو کہ جب یہ امام ظاہر ہو اور یہ شیعہ ان کے گرد گھیرا لگائیں، توجہ سے سنیے گا، تو دشمن اس امام کی طرف میلی آنکھ دیکھنے سے پہلے سوچے کہ کن لوگوں کا امام آیا ہے، کن لوگوں کا امام آیا ہے۔ آپ نے آج شیعت کی اس قدرت کو محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا؟ میں کروا دیتا ہوں۔ چند سال پہلے داعش کے نام کا ایک دیو بنایا گیا، اس دیو کے اندر ساری دنیا کے نجس ترین لوگوں کو لا کے رکھا گیا، پیچھے تمام استقبالی طاقتیں تھیں، بنانے والے خود کہہ رہے تھے ہم نے جس چیز کو بنایا ہے ہم اس کو ختم کرنے جائیں گے تو 20 سال لگیں گے۔ اس داعش کا خاتمہ کتنے عرصے میں ہوا؟ 3 سالوں میں۔ کس نے کیا؟ علی علیہ السلام کے ماننے والوں نے۔ کس نے کیا؟ منتظرین امام زمانہ نے۔ لیکن کون سا منتظر؟ کہ جس کے دل میں عشق، شوق، اشتیاق تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے کی بات بتا رہا ہوں، نہیں بتا رہا، تھوڑا اور آپ کو لے چلوں آگے۔ جائیے سیریا کے اندر جو لوگ گئے زیارت پر انہیں پتا ہے، جو نہیں گئے خدا انہیں نصیب کرے، جا کے دیکھیے آج بھی وہاں حرم جناب سیدہ کے اطراف کے علاقے میں بربادی کے نشانات موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے داعش تو بہت سیریس تھی۔ کربلا میں فقط امام حسین کے حرم سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑی تھی یہ داعش، 25 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ امام حسین کے حرم کی طرف بڑھنا تھا، یہاں سے ان لوگوں نے آواز یہ دی، قاسم سلیمانی خدا اس پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے، اس نے کہا کہ اگر تم اب اپنے نجس قدموں کے ساتھ کربلا کی طرف آؤ گے تو یاد رکھنا ہم صبح کی نماز بقی میں پڑھیں گے۔ پھر یہ آپ کی تشیع کی طاقت ہے۔ اب شیعت آج کہاں تک پہنچی؟ وہاں تک پہنچی۔ اب آپ خود بتائیے کہ اگر آج انشاءاللہ امام تشریف لے کر آئیں گے تو امام زمانہ کا ساتھ دیکھنے کے لیے شیعت مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو شیعت مضبوط ہوئی کہاں سے مضبوط ہوئی؟ انقلاب کے اثر سے ہوئی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایک حکومت پہلے قائم ہونی چاہیے تھی، عقل کا تقاضا ہے اس حکومت کو امام کے آنے کے لیے زمینہ فراہم کرنا چاہیے تھا، عقل کا تقاضا ہے کہ پوری دنیا کے شیعوں کو ایک لڑی میں پرنا چاہیے تھا تاکہ زمانے کا امام ظہور کر سکے۔ آج کے دن یہ شیعہ پوری دنیا میں ایک لڑی میں پھر گئے، یمن، بحرین، لبنان، فلسطین، پاکستان، یہ دفاع حرم کرنے والے مدافعین حرم تھے، پوری دنیا سے جمع ہوئے تھے یہ نوجوان، یہ لڑی میں پھرے تو یہ تمام مسائل حل ہو گئے۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے، بہت سی آوازیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں، آج اسی اسلامی حکومت کے خلاف پروپیگنڈے دوبارہ شروع ہو گئے، اسی نظام ولایت فقیہ کے خلاف۔ کربلا کے اندر موقف لگایا گیا باقاعدہ شیرازیوں کی طرف سے، اس موقف کے اندر ولی فقیہ کی حکومت کے خلاف پمفلیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سناٹا ہے نا یہاں پر۔ بس میں آخری جملے پڑھ دوں عزیزوں، جتنا بھی کر لیں کوششیں، یہ کوششیں اب ناکام ہو جائیں گی۔ دنیا شعور کی طرف بڑھ چکی ہے، دنیا کو حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے۔ جن لوگوں کو ناصبی کہہ کے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے فاتحہ بھی نہ پڑھنا، ان کی تو مدد کی بات بھی نہ کرنا، وہی ناصبی آج کربلا کے اندر 40 کی واک میں شامل ہیں۔ ناصبی ہوتے تو وہ ادھر نہیں آتے، ناصبی ہوتے تو امام حسین کی زیارت کے لیے نہ آتے، ناصبی ہوتے تو حرم میں امام حسین میں بیٹھ کر آنسو نہ بہا رہے ہوتے امام حسین کی مظلومیت کے لیے۔ آپ کو غلط خبر دی ہے کسی نے، ناصبی ہیں، ہوگا کسی زمانے میں ان کا وہ مذہب و مکتب، آج نہیں ہے، اکثریت نہیں ہے۔ اکثریت آج شیعت کے ساتھ ہے، اکثریت آج امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ ہے، ان کے لبوں پر امام کے آنے کی صدائیں ہیں اس وقت۔ توجہ کیجئے گا ہم بہت اچھے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس دور میں پہنچ کر نتیجے میں پروپیگنڈوں کے نتیجے میں انحراف کے نتیجے میں ہٹ کے راستے سے تو اپنا نقصان کریں گے۔ آخری دعا سیکھ لیں امام باقر کی، اس کے بعد مجلس مصائب کی طرف آ جاؤں۔ امام باقر علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، خدا سے کہو اللہم اوسع علی فی رزقی، خدایا میرے رزق میں اضافہ فرما، وامدد لی فی عمری، میری عمر میں اضافہ فرما، واغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو معاف فرما، وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ، اور مجھے ان لوگوں میں رکھ کہ جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کا کام لے گا۔ امام نے سکھایا، آگے جملہ سن لیجئے، وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ،
مجھے ان لوگوں میں رکھ کے جن سے تو اپنے دین کا کام لے گا. وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِغَيْرِي، اے میرے پروردگار مجھے ہٹا کر کسی اور کو مت لے آنا. امام سکھا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں جہاں نصرت دین کرنے کی قابلیت پیدا ہو میرے اندر، لیکن اگر توجہ نہیں رکھوں گا تو خدا مجھے ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا. کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور آ کر یہ کام کر لے گا. خدا کا راستہ نہیں روکے گا، ظہور کا راستہ نہیں روکے گا. ظہور ہونا ہے، میں آپ تیار ہو نہ ہو ظہور ہونا ہے. آیات اتری سورہ مائدہ کی رسول اللہ کے اوپر، اور اس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو خدا تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا. عرب کے لوگ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تو ارتداد کی بات ہے، دین سے پھرنے کی بات ہے، کیا ایسا ہوگا کہ دین سے پھر جائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں تم میں سے بہت سے لوگ دین سے پھر جاؤ گے تو خدا دوسری قوم کو لے کر آئے گا جس سے خدا محبت کرتا ہوگا. وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے، مومنوں کے سامنے تواضع رکھنے والے ہوں گے. خصوصیات بیان کی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہوگا؟ عربوں کو ہٹا کر خدا ان کو لے آئے گا. سلمان برابر میں کھڑے تھے، رسول اللہ نے ان کے شانوں پر ہاتھ مار کے کہا اس کی قوم ہوگی جس کو لیے خدا بیان کر رہا ہے. نہیں تم اگر عرب اس بات پہ ناز کرتے رہ جاؤ گے کہ ہم عربی ہیں، قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا، محمد مصطفیٰ ہمارے درمیان مبعوث ہوئے، اسی افتخار پہ رہ جاؤ گے، کچھ کرو گے نہیں تو دین کا کام تو نہیں روکے گا، دین کا کام تو بڑھے گا. تمہیں ہٹا کے خدا دوسرے کو لے آئے گا. یہاں پر بھی عزیزوں یہی ہے، میں اور آپ اگر اس جگہ پہنچ گئے ہیں تو خدا سے دعا کریں وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِغَيْرِي، خدایا مجھے ہٹا کر کسی اور سے کام مت لینا، تیرا کام تو ہونا ہے مجھے پتا ہے. دوسری جگہ امام نے سکھایا ان استبدال لکا علیکا یسیر وہو علی اسیر، یہ تو تبدیلی ہے، ہٹا کر کسی اور کو لانا تیرے لیے آسان ہے، میرے لیے بہت دشوار ہو جائے گا یہ کام. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے سامنے مدد آئے دین کی وہ نہ کرے. ہاں ایک مثال دے دیتا ہوں، عبید اللہ ابن حر جوفی کی مثال ہے. امام حسین کا خیمہ لگا ایک منزل کے اوپر، سامنے خیمہ لگا. امام نے پوچھا کہ جاؤ دیکھو سامنے خیمے میں کون ہے، خبر دی عبید اللہ ابن حر جوفی ہے. امام نے اس کی طرف قاصد بھیجا، کہا جاؤ اس کو کہو کہ حسین عازم کربلا ہیں، تم کوفے والوں نے حسین کو بلایا تھا اور ساتھ دو. قاصد گیا عبید اللہ کے پاس، عبید اللہ کو امام کا پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا میں نہیں آ رہا. امام کے اپنے لشکر میں حجاج ابن مسروق عبید اللہ ابن حر جوفی کے رشتہ دار. امام نے کہا تم جا کر بیان کرو شاید فرق پڑے. حجاج ابن مسروق جاتے ہیں، عبید اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ حسین نے مجھے بھیجا ہے، آؤ ساتھ دو حسین کا. انکار کر دیا. توجہ تو سنیے گا آخری بات. امام حسین علیہ السلام خود عبید اللہ کے خیمے میں چلے گئے. خود. میں اس جملے کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ کہتا ہوں عبید اللہ ذرا آنکھوں کو کھول، شعور کی کیفیت میں آ، یہ جنت چل کے تیرے خیمے پہ آ رہی ہے. جنت چل کے آ رہی ہے. جوانان جنت کا سردار تجھے لینے آ رہا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے تیری کہ آ میرے ساتھ جنت میں چل. عزیزوں اس سے بڑی حرمہ نصیبی کیا ہوگی؟ آئی ہے اس کے سامنے جنت. امام حسین آئے، اس کو مدد کی دعوت دی ہے. اس نے کہا حسین میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، جانتا ہوں حق پر آپ ہیں، جانتا ہوں آپ صحیح راستے پر ہیں، جانتا ہوں آپ رسول کے بیٹے ہیں، میں ساتھ نہیں دے سکتا چونکہ میں موت کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا پھر کیا کریں؟ آپ میری تلوار لے لیجئے، میری سواری لے جائیے. اتنے 1000 درہم کی تلوار ہے، اتنے کی سواری ہے، یہ خصوصیات ہیں. امام کا جملہ اس کے لیے بھی تھا، ہم سب کے لیے بھی ہے. امام نے کہا اب جب کہ تم اپنے وجود کو ہمارے حوالے نہیں کر سکتے ہو، ہمیں تمہارے مال کی کوئی احتیاج نہیں ہے. امامت کو مال نہیں چاہیے، امامت کو وجود چاہیے. بس زحمت تمام کیا. امامت کو وجود چاہیے، اپنا وجود دینا ہے. عزیزان محترم جوانوں، ایسا نہ ہو اس موقع پر پہنچ کر خدا نخواستہ میں اور آپ محروم ہو جائیں. بڑی محرومیت ہے. کتنے لوگ محروم ہوئے. کربلا کی جنگ سے ایک شخص واپس گیا ہے، عبداللہ ابن زحاک مشرقی نام کا. امام کے ساتھ جب اس نے دیکھا مظلومیت ہے، امام آیا، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ مظلوم ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا لیکن جب تک میں مصلحت سمجھوں گا ساتھ دوں گا. امام نے کہا مرضی تیری. جنگ لڑی ہے کربلا میں اس نے. جنگ لڑنے کے بعد زخمی ہوا ہے. ایک وقت ایسا آیا امام حسین بالکل اکیلے رہنے لگے. اس نے آ کر امام سے کہا آپ کو یاد ہے نا ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ہمارا ایک عہد و پیمان ہوا تھا. امام نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. اس نے کہا کہ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے. امام نے کہا چلا جا. امامت زبردستی نہیں چلاتے کسی کو. امام حسین نے چراغ بجھایا اس لیے تھا کہ قیامت تک کے لیے حجت رہے. امام کا ساتھ جو دے گا اپنے ارادے کی بنیاد پر دے گا، زبردستی نہیں چاہیے امام کو کوئی. امام نے کہا جانا چلا جا.
نکلا ہے. امام نے کہا بس اتنی دور چلا جانا کہ میری آواز نہ سنے. اگر میری حال میں ان کی آواز آ گئی اور تو نہ آیا تو تیری آخرت برباد. عزیزوں امام کو تو روک لینا چاہیے تھا. اس شخص کو کہنا چاہیے تھا تو دیکھ نہیں رہا میں اکیلا ہو رہا ہوں. نہیں، امامت زمین خدا پر خدا کی بے نیازی کی تجلی ہے. امامت کسی کو امام زبردستی نہیں لے کے آئیں گے. میں اور آپ امام تک پہنچنا چاہیں گے تو راستہ کھلا ہے. امام حسین کا فرض عزا ہمیں اس جگہ تک پہنچانا ہے. بس عزیزان محترم یہ دور ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہاں پہنچ کر بھی محروم رہے گا تو بڑی محرومی. توجہ رکھیے، جو سازشیں ہو رہی ہیں ان پہ توجہ رکھیے. مرکزیت کو نہ ٹوٹنے دیں. مرکزیت جس نے اس وقت دنیا کے اندر تشیع کو کھڑا کیا ہے، تشیع کی عزت کا سبب ہے، اس کی طرف نگاہ رکھیے. عزیزوں وہ مرحلہ بھی آ گیا. شام کے زندان میں اسیروں کو خبر دی گئی کہ آپ کو رہائی دی جاتی. رہائی کی خبر لے کر ایک شخص آیا سید سجاد کی خدمت میں. سید سجاد، یزید نے آپ کو رہا کرنے کا ارادہ کیا. امام سجاد اپنی پھپھی کی خدمت میں آئے. پھپھی اماں پروانہ رہائی آیا ہے. جناب سید سجاد سے جناب زینب نے کہا بیٹا جب سے کربلا کا واقعہ ہوا آج تک ہم نے اپنے غریبوں کا ماتم نہیں کیا. بیٹا اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے نکلیں ان سے کہو ہمیں ایک چھوٹی جگہ دے دی جائے جہاں پر ہم اپنے غریبوں کا ماتم تو کر لیں، پرسہ تو دے دیں. بس عزیزوں ایک گھر خالی کروایا گیا. اس میں اہل بیت کی خواتین آئیں، سید سجاد آئے، شام کی کچھ عورتیں بھی آئیں. اب یہاں پر تھوڑا سا آپ اپنے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے گا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی مصیبت ہوتی ہے تو جو وارث ہوتا ہے اس کو پرسہ دیا جاتا ہے. اب اتنی مصیبتیں وہاں کربلا میں سب جو جمع ہوئے ہیں، ہر بی بی ہی صاحب عزا ہے. پرسہ کون کس کو دے گا؟ کس کا پرسہ دے گا؟ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے. لیکن بہرحال ادب کا تقاضا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید بیویوں نے ایسا کیا ہو. جناب سیدہ زینب نے کہا ہو بیٹا سجاد میں نے تیرے بابا کی شہادت کے بعد تجھے پرسہ نہیں دیا. بیٹا سجاد آوے درمیان میں بیٹھ جا، میں نے تیرے بابا کے بعد تجھے گلے سے نہیں لگایا. عجب نہیں کہ جناب زینب نے گھر خالی کروا کر جو مجلس کی پہلے سید سجاد کو گلے سے لگا کر حسین کا پرسہ دیا ہو. بیٹا سجاد تیرے بابا کا پرسہ دے رہی ہے زینب. بیٹا سجاد تیرے چچا عباس کا پرسہ دے گی تجھے زینب. بیٹا سجاد تیرے جوان بھائی علی اکبر کا پرسہ. اجرکم اللہ. بس عزیزوں یہ پرسہ داری شروع ہوئی، ماتم شروع ہوا. بیان کیا گیا، سرہائے شہداء کو درخواست پر لایا گیا. اب ایک کے بعد ایک سر آتا ہے. جیسے ہی کوئی سر آتا ہے آگے بڑھ کر کوئی ماں اپنی آغوش میں لیتی ہے، کوئی زوجہ شوہر کا سر اپنی آغوش میں لیتی ہے. بس سر آتے جا رہے ہیں، بیویاں سروں کو اپنے دامن میں لیتی جا رہی ہے. اتنے میں ایک سر آتا ہوا نظر آیا. شام کی عورتوں کی نگاہ اس سر پر پڑی. کہنے لگی ہے کاش اس جوان کی ماں مر گئی ہو، اس ماں نے اپنی آنکھوں سے اس جوان کا سر کٹتے نہ دیکھا ہو. ارے علی اکبر کا سر جو آیا، زینب آگے بڑھی، آغوش میں علی اکبر کا سر لے لیا. علی اکبر کا ماتم شروع ہوا. بس عزیزوں تھوڑی دیر گزری، دو سر اور آئے، مگر تاریخ میں بیان ہوا ان سروں کو کسی نے آگے بڑھ کے نہ سنبھالا، ایک کنارے پہ سر رکھ دیے گئے. شام کی عورتوں میں سے کسی نے اہل بیت کی عورتوں سے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں اس قافلے میں موجود نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں، ان کی ماں وہی ہے جس کی آغوش میں علی اکبر کا سر ہے. بس عزیزوں ماتم شروع ہوا. اتنے میں سر حسین آیا. ارے اب جو سر حسین کو آتا ہوا دیکھا، بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا. واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ علیہ. اب جو عباس کا سر آیا، ارے بیویوں نے نوحہ پڑا، عباس ہماری چادر لٹ گئی، عباس ہمارے ہاتھوں میں رسن بن گئی. اجرکم اللہ. بس عزیزوں یہ آخری لمحات جب بیویوں پر گزرے، پھر تبرکات کی باری آئی. ارے اسی اثنا میں ایک چلا ہوا جھولا آیا. ارے اب بیویوں نے ام رباب کے گرد گھیرا لگایا. رباب علی اصغر کا پرسہ، رباب حسین کا پرسہ، رباب ننی سکینہ کا پرسہ. بس عزیزوں وقت بھی آیا
اس زندان سے باہر نکل کر اب جانا ہے. بیان کیا گیا رباب سے اٹھا نہیں جاتا. اور ایک بچہ تھا جو کربلا میں ذبح ہو گیا, ایک بیٹی تھی جو زندان میں رہ گئی, مگر سید سجاد کا حکم آیا, امام کے حکم پر رباب اٹھی. ارے شام کی عورتوں کو مخاطب کیا, اے شام کی عورتوں, اگر ممکن ہو ایک وعدہ کر لو, جب کبھی دن ڈھلے, سورج غروب ہو اور ایک شمع لا کر میری بچی کی قبر میں روشنی کر دینا, میری بچی ہمیشہ کے لیے. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. پروردگار اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.